بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص 11 شعبان سے 15ویں شعبان تک یہ سورت پڑھے گا اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اسے 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، 100 سال کے قضا نمازیں معاف ہوں گی، اور 100 سال تک بیماری نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، یہ کوئی عام دن نہیں، یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ اللہ پاک کی خاص رحمتوں کا وہ دروازہ ہے جو 11 شعبان سے 15 شعبان تک کھلا رہتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ان دنوں کو پہچان لے، ان کی قدر کر لے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ وہ ایام ہیں جن میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں اور تقدیریں بدلتی ہیں۔ محترم، یہ وقت دراصل پوری زندگی کا رخ بدلنے کا وقت ہے۔ یہ وہ دن ہے جن میں وہ پاک اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے، کوئی مغفرت مانگنے والا، کوئی رزق میں برکت چاہنے والا، کوئی ہے بیماری سے شفا مانگنے والا، کوئی ہے جس کی زندگی مسائل میں گھری ہوئی ہو اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا مقدر بدل جائے۔ تو ناظرین، یہی وہ دن ہیں، یہی وہ راتیں ہیں جن میں اللہ پاک اپنے بندوں کی تقدیروں میں تبدیلی فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر ہم 15 شعبان کی حقیقت کو سمجھ لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے کہ 11 شعبان سے 15 شعبان تک کی تیاری کیوں ضروری ہے۔ احادیث میں ہے کہ 15 شعبان کی رات اللہ پاک اپنی مخلوق پر خاص نظر رحمت فرماتے ہیں اور اعمال کا حساب لیا جاتا ہے۔ اسی رات آئندہ سال کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، کون زندہ رہے گا، کون دنیا سے رخصت ہوگا، کس کا رزق کشادہ ہوگا، کس پر تنگی آئے گی، یہ سب فیصلے اللہ کے علم میں ہیں، مگر اس رات ان کا ظہور ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر اچھی لکھی جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیماریوں سے حفاظت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو، دل کو سکون ملے، گھر میں خیر آئے، اولاد نیک ہو، قرض اتر جائے، پریشانی دور ہو، تو پھر 11 شعبان سے 15 شعبان تک اس عمل کو ضرور اپنائیں، کیونکہ جو بندہ اس وقت اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ محترم ناظرین، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس کی ہر صورت میں نور، شفا اور رحمت رکھی گئی ہے۔ قرآن کی بعض صورتیں ایسی ہیں جو تھوڑی سی ہے مگر ان کا اجر بہت زیادہ ہے۔ انہی میں سورہ اخلاص ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کی 1/3 کے برابر ہے۔ یہ سورت توحید کا اعلان ہے، یہ اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر ایمان قائم ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یہی وہ مبارک صورت ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کو پہچان حاصل کرتا ہے، جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کی پہچان حاصل کرتا ہے۔ یہی وہ کلاب ہے جو دلوں کو شرک کی تاریکی سے نکال کر توحید کے نور میں لے آتا ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو انسان کو یاد دلاتا ہے کہ نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی حاجت الروا ہے، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی رازق ہے، نہ کوئی شافی ہے، مگر صرف اللہ وحدہ لا شریک کے سوا۔ یہ صورت بندے کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اس کے یقین کو تازہ کرتی ہے اور اس کے دل کو اللہ کی طرف جھکا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عظمت کو بیان فرمایا اور قرآن کے 1/3 کے برابر قرار دیا، کیونکہ قرآن کا اصل پیغام توحید ہے۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان وہ بابرکت مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں غفلت کرنے والے بھی متوجہ ہو جاتے ہیں اور عبادت کرنے والے اپنی عبادت میں مزید اضافہ کر لیتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
خاص دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، مغفرت کی ہوائیں چلتی ہیں اور بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو شعبان کے مہینے میں جتنے روزے رکھتے دیکھا کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں پیش ہوں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مہینہ کس قدر عظیم ہے، کس قدر قیمتی اور کس قدر اہم ہے۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان دراصل رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، جیسے کسان فصل کاٹنے سے پہلے زمین کو تیار کرتا ہے، ایسے ہی مومن رمضان سے پہلے اپنے دل کو تیار کرتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کرتا ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، قرآن سے تعلق مضبوط کرتا ہے، تاکہ جب رمضان آئے تو وہ پہلے سے آمادہ ہو چکا ہو۔ محترم ناظرین، 15 شعبان کی رات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس رات کو اللہ پاک کی خاص رحمت نازل ہوتی اور مخلوق پر نظر رحمت فرمائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی شعبان کے نصف شب میں اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور دل میں بغض رکھنے والے کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات مغفرت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے اور رجوع الی اللہ کی رات ہے۔ محترم ناظرین، بعض روایات میں آتا ہے کہ اسے رات آئندہ سال کے فیصلے ظاہر کیے جاتے ہیں۔ کسی کا رزق کشادہ ہوگا، کسی پر تنگی آئے گی، کون زندہ رہے گا، کون دنیا سے رخصت ہوگا، یہ سب اللہ کریم کے علم میں پہلے سے ہے، مگر اس رات ان کا ظہور ہوتا ہے۔ اس لیے جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی تقدیر اچھی ہو، اس کا انجام بہتر ہو، اس کا رزق کشادہ ہو، اس کی بیماری دور ہو، اس کی پریشانی ختم ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ 11 شعبان سے 15 شعبان تک اللہ کے سامنے جھک جائے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی امانت ہے، رحمت ہے اور شفا ہے۔ مومنوں کے لیے یہ وہ کتاب ہے جو دلوں کو زندہ کرتی ہے، آنکھوں کو روشنی دیتی ہے اور زندگی کو مقصد عطا کرتی ہے۔ جو بندہ قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، اور جو قرآن سے دور ہو جاتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے۔ محترم ناظرین، شعبان کا مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رمضان سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے رب کو راضی کرو، اپنے رشتوں کو درست کرو، دلوں سے بغض نکالو، حسد چھوڑو، کینہ چھوڑو، کیونکہ جو دل صاف نہیں کرتا وہ رحمت کا حقدار نہیں بنتا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں، جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے، رجوع کا مہینہ ہے، گریہ زاری کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی بندہ ان دنوں میں سچے دل سے رو لے تو اللہ پاک اس کی قسمت بدل دیتا ہے۔ محترم ناظرین، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادت ہے، اور دعا اللہ کے نزدیک بہت محبوب عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے، اور فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ قابل عزت نہیں۔
محترم ناظرین، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہوں، اس کی زندگی میں آسانی آئے، اس کے گھر میں سکون آئے، اس کے بچوں میں فرما برداری آئے، اس کے رزق میں برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ ان مبارک دنوں کو غنیمت جانے، کیونکہ یہ سال میں ایک بار آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ دن ہیں جن میں تھوڑا سا عمل بہت زیادہ اجر بن جاتا ہے۔ یہ وہ راتیں ہیں جن میں آنسو کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جن میں رب کی رحمت قریب ہوتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے جھکے اور اپنے رب کو پکارے۔ محترم ناظرین، جو بندہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے سر بلندی عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے در پر آتا ہے وہ کبھی محروم نہیں لوٹتا۔ محترم ناظرین، آج اگر آپ نے اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور نظر آتی ہے۔ کہیں گھریلو جھگڑے ہیں، کہیں میاں بیوی کے درمیان نفرت بڑھ چکی ہیں، کہیں ماں باپ اولاد کی نافرمانی سے ٹوٹ چکے ہیں، کئی بیٹیاں جوان ہو کر رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں مگر بات کہیں نہیں بنتی، کہیں بیٹے ہاتھ سے نکل جا رہے ہیں، کہیں رزق کی تنگی ہے، کہیں دن رات محنت کرنے کے باوجود برکت نہیں، کہیں قرض ہے جو اترنے کا نام نہیں لیتا، کہیں بیماری ہے جو علاج کے باوجود ختم نہیں ہوتی، کہیں دل کا سکون ختم ہو چکا ہے اور انسان مسکراتے ہوئے بھی اندر سے ٹوٹا ہوا۔ محترم ناظرین، یہ وہ حالات ہیں جو انسان کو ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے۔ مایوسی دل میں گھر کر لیتی ہے، نیند اڑ جاتی ہے، دل گھبراتا ہے اور انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید اب اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوگی۔ مگر یاد رکھیں، یہ شیطان کا سب سے بڑا وار ہے کہ وہ بندے کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک میں تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ محترم ناظرین، اگر گھریلو جھگڑے بڑھ گئے ہیں، اگر بات بات پر لڑائی ہو جاتی ہے، اگر دل میں سختی آ گئی ہو، تو سمجھ لیں کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دل کو جوڑنے والا صرف اللہ ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ اگر اللہ چاہتا تو تمہارے دلوں کو جوڑ دیتا، بے شک وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ اس لیے جب دل بگڑ جائیں تو انسان کے در پر نہیں بلکہ اللہ کے در پر جانا چاہیے۔ محترم ناظرین، وہ بیٹیاں جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں، ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، دعائیں ہیں مگر دروازے بند نظر آتے ہیں، یاد رکھیں رزق کی طرح نکاح بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کا رشتہ جہاں لکھا ہوتا ہے وہ وہیں جا کر ٹھہرتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ سے جڑ جائے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہی ہے جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے، وہی ہے جو غیب سے مدد فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، نافرمان اور والدین کے لیے سب سے بڑا امتحان ہوتی ہے۔ دل جلتا ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں اور ماں باپ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم نے کہاں کمی کی، مگر یاد رکھیں ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نافرمان تھا مگر وہ نبی تھے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کوشش ہماری، دعا اور نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے مایوس نہ ہوں بلکہ ان بابرکت دنوں میں اپنی اولاد کے لیے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ محترم ناظرین، رزق کی تنگی آج ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ محنت بھی ہے مگر برکت نہیں، دن رات کام ہے مگر ہاتھ خالی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے
جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، بیماری ایک ایسا امتحان ہے جو انسان کو اندر سے جوڑ دیتا ہے، توڑ دیتا ہے۔ دوا علاج سب ہوتا ہے مگر شفا نہیں ملتی۔ یاد رکھیں، شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اس لیے بیماری میں اللہ سے تعلق اور مضبوط کر لینا چاہیے۔ محترم ناظرین، یہ تمام پریشانیاں اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، اور شعبان کا مہینہ اسی واپسی کا مہینہ ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب اللہ پاک اپنے بندوں کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے۔ یہی وہ دن ہے جس میں تھوڑا سا عمل بڑی سے بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ محترم ناظرین، جو بندہ 11 شعبان سے 15 شعبان تک اس عمل کو اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اللہ پاک اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اس کے گھر میں سکون آ جاتا ہے، اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اس کے رزق میں کشادگی آ جاتی ہے، اس کی بیماریوں میں آسانی آ جاتی ہے، اس کے بچوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور اس کی تقدیر میں بہتری آ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جو بندہ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے در پر دستک دیتا ہے، اللہ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ عمل اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ 15 شعبان کی رات اعمال کا حساب ہوتا ہے اور تقدیر کا ظہور ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سال کی تقدیر ہے، اس سال آپ کی تقدیر میں آسانی ہو، تو 11 شعبان سے تیاری شروع کریں، کیونکہ بغیر تیاری کے کامیابی نہیں ملتی۔ محترم ناظرین، یہ دن خاص ہے یا راتیں قیمتی ہیں، جو گزر گئیں وہ واپس نہیں آئیں گی۔ اس لیے ان دنوں کو ضائع نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلا شعبان ہمیں نصیب ہی نہ ہو۔ محترم ناظرین، اللہ پاک ہمیں ان بابرکت دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی رحمت سے نوازے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کی تقدیر میں خیر ہی خیر لکھی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اب میں آپ کو 11 شعبان سے 15 شعبان تک کا وہ بابرکت عمل بتاؤں گا جس کو اگر آپ نے یقین کے ساتھ کر لیا تو اللہ پاک کی رحمت کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے۔ شرط صرف ایک ہے کہ باوضو شکر کریں اور دل میں کوئی شک نہ رکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا، 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کی کنجی ہے، یہ دل کی زنگ کو صاف کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قریب کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 1 مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کلمے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ ایمان کی جان ہے، یہ گناہوں کو جلا دیتی ہے، یہ دل کو زندہ کرتا ہے اور بندے کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے، یہ قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے، یہ رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے، اور یہ بندے کے حق میں اللہ کے سامنے سفارش کرتی ہے۔ سورۃ الاخلاص یہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد آپ نے استغفار 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ اس سے آسمان سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، زمین سے برکتیں نکلتی ہیں، رزق کے بند دروازے کھل جاتے ہیں،
اور بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ عمل آپ کو 11 شعبان سے 15 شعبان تک روزانہ کرنا ہے، کیونکہ یہی وہ دن ہیں جن میں تقدیر لکھی جاتی ہے۔ جو دن گزر گئے وہ گزر گئے ہیں، آگے جو دن باقی ہے ان کو غفلت میں نہ گزاریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیریں بدلیں تو ان دنوں کو غنیمت جان لیں، یہی وہ موقع ہے جو سال میں ایک بار آتا ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 شعبان کے مہینے میں کثرت سے عبادت فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ صحابہ کرام کو محسوس ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا شعبان روزے سے گزارتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ محترم ناظرین، 15 شعبان کی رات کو اللہ پاک کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، مگر یاد رکھیں جو بندہ 11 شعبان سے تیاری کرتا ہے وہی 15 شعبان کی رات کا اصل فائدہ اٹھاتا ہے۔ اچانک ایک رات میں سب کچھ نہیں ملتا، بلکہ مسلسل عاجزی اور بندگی سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ عمل کوئی مشکل عمل نہیں، 5 سے 7 منٹ میں ہو جاتا ہے، اور اس کا اجر 100 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اس کا اجر 100 سال کے گناہوں کی معافی ہے اور 100 سال تک بیماری سے حفاظت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ یقین ہو۔ اب آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس خیر میں شامل ہو سکیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی بابرکت ویڈیوز آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں۔ کمنٹس میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک خوبصورت سا پیارا سا نام وسعت اور رزق میں حصول ثواب کے لیے تحریر فرما دیں۔ اللہ پاک ہمیں 11 شعبان سے 15 شعبان تک ان بابرکت دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تقدیروں کو بہتر فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمیں رمضان المبارک تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا دے۔ ہمارا سنانا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔